افغیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ رجعون، کیا وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے سوا کسی اور دین کی تلاش میں ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ کے دین کے سوا کوئی اور دین کی تلاش میں؟ کیا بہتر اور کوئی دین لا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے بہتر کوئی دین، جو کہ زمین اور آسمان اسی کی ہے اور ساری سلطنت اسی کی ہے اور سب اس کا سب کے وہ حاکم ہے۔ حالانکہ تمام آسمانوں والے اور سب زمین والے اللہ تعالیٰ ہی کے فرما بردار ہیں، خوشی سے ہوں یا ناخوشی سے سب اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ یعنی انسان رضامندی سے اللہ کی طرف جائے یا ناراض ہو کے جائے، جیسا بھی یہ مجبوری کے تحت جائے، لیکن حقیقت میں ہر کسی انسان کو اللہ تعالیٰ کے ہی پاس جانا ہے۔ وہ چاہے جتنا بھی سرکشی دنیا کے اندر کیوں نہ کر لے، لیکن وہ یہ انکار نہیں کر سکتا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کے نہیں جاؤں گا۔ وہ کچھ بھی کر لو آپ دنیا کے اندر، کتنا بھی کر لو، یہ بھی کہہ لو خدا نہیں ہے، ذرا سا بھی نہیں ہے، بالکل مت مانو اس کو، جو مرضی چاہو آپ کرو، لیکن اپنے موت سے نہیں بچ سکتے آپ۔ سمجھ رہے ہو؟ موت کو نہیں ہرا سکتے، موت کو دھوکہ نہیں دے سکتے آپ، خود کو دھوکہ دے سکتے ہو آپ، خود چند دنوں کے لیے بھول سکتے ہو کہ میرے ساتھ مجھے مرنا بھی ہے یا اللہ کے سامنے کھڑا ہونا بھی ہے، یہ بھی انکار کر دو کیونکہ ہم یہ کہہ دو کہ ہم نے دیکھا نہیں، یا کسی نے دیکھا ہو تو بتائے جو ہے۔ اس طریقے سے اگر بحث و مباحثہ کے اندر لوگ پڑھنے والے ہوں، بہرحال ان کی اپنی مرضی ہے، اس طریقے سے وہ کرنے میں ان کو کوئی روک ٹوک نہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہا ہم ایسے لوگوں کو چھوڑ دے دیتے ہیں، یعنی ان کی رسی کو ڈھیل دے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو گرفت میں ان لوگوں کو رکھتا ہے جو اس کے متی بندے، جو نیک بندے ہیں، ان کو گمراہ ہونے سے بچاتا ہے، ان کو بھٹکنے سے بچاتا ہے، کیونکہ ان کو جو عزت دیا ہوا ہوتا ہے اسے بھی اپنی لاج اور شرم ہے، اسے بھی وہ بھی چاہتا ہے کہ ہمارے بندوں جن کو میں نے عزت دیا ہے ان کی عزت میں ذرا بھی جو ہے کمی نہ آ جائے۔ سمجھ رہے ہو؟ اس لیے ان کو ہمیشہ سے جو ہے جب بھی وہ کوئی غلطی کی طرف جاتے ہیں ان کو روکتا ہے، ان کے اندر کا جو ہے ایک بے چینی سی ہونی شروع ہو جاتی ہے جب وہ کوئی چیز کہتے ہیں کہ ہم اس پر اب حاوی ہو جائیں یا ہم اس پر جو ہے یہاں تو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے ہم ایسا کر سکتے ہیں، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہیں، تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن میں مجھ سے تو چھپے ہوئے نہیں ہوں، مجھ سے تو پوشیدہ نہیں ہوں، میں تو تمہیں دیکھ رہا ہوں نا۔ کیا تم مجھے بھول گئے ہو؟ کیا تمہیں میرے پاس نہیں آنا ہے؟ کیا تم اپنی عزت میں کمی چاہتے ہو؟ یا میں نے جو کچھ دے رکھا کیا اس میں تم سمجھتے ہو کہ میرے پاس کم ہے؟ اپنی چیز کو جو بھی اللہ تعالیٰ دیا ہو اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، چاہے میرے پاس 1 روپے ہی کیوں نہ ہو، میرے لیے 1 کروڑ 1 لاکھ کے برابر ہے، ٹھیک ہے؟ دوسروں کی جو امانت ہے میرے لیے بے معنی ہے، وہ چاہے کتنا ہی کیوں نہ ہو۔ پوری دنیا کی اگر ساری سلطنت بھی اگر مجھے حرام طور پہ میرے پاس آئے، یا جو بھی نیک مومن جو شخص ہیں اگر ان کے پاس آئے تو ان کے لیے وہ بے معنی ہوتی ہے، لیکن ان کی اپنی محنت کی کمائی شام کو جو 300 روپے اگر 400 روپے جو مزدوری ملے وہ ان کے لیے بہت اعلیٰ ہوتی ہے، کیونکہ وہ حلال طریقے سے انہوں نے کمایا ہے، وہ محنت کی عوض ان کا حق ہے۔ قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ والنبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون۔ آپ کہہ دیجئے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور جو کچھ ہم پر اتارا گیا ہے اور جو کچھ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر اتارا گیا، اور جو کچھ موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے ان سب پر ایمان لائے۔ ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں، یعنی یہ جتنے بھی لوگ ہیں سارے اللہ کی ذات پر ایمان لائے، ہم ان پہ فرق نہیں ڈالتے، ہم کسی کو اونچ نیچ نہیں کرنے والے کہ فلاں کوئی معزز زیادہ تھا فلاں کوئی معزز کم ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے کہ کس کو کس مقام پہ رکھتا ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ کسی کو مقام بخشنا، انسان کا کام مقام بخشنا کسی کو بھی نہیں ہے، چاہے نبیوں کا معاملہ ہو، چاہے اولیاء اللہ کا معاملہ ہو، چاہے بزرگان دین کا جس کا بھی معاملہ ہو، یا کوئی عام انسان بہت نیکوکار انسان ہے اس پر ایک اور انسان نیکوکار ہے تو ہم اس کو فوقیت نہیں دے سکتے، آپ اس سے بڑے ہو یا آپ اس سے چھوٹے ہو۔ یہ سارے معاملات اللہ تعالیٰ کے ہیں کہ کس کو کتنا عزت دینے والا ہے وہ، ہم اونچ نیچ نہیں کر سکتے، ہم انسان کو ذلیل کرتے ہیں۔ اگر ہم کسی انسان کو بڑی محفل کے اندر کہہ دیے آپ سے اعلیٰ فلاں شخص ہے، ہم اس کو ذلیل کر رہے ہیں، آپ کون ہوتے ہو؟ اور پھر آپ کو کیسے معلوم کہ اس شخص سے اعلیٰ ہوا ہے؟ وہ آپ کو الفاظی معنی کے اندر بہت عمدہ آپ سے بولتا ہے، بہت اچھی اچھی باتیں کرتا ہے، ضروری نہیں ہے وہ سارے معاملات میں اچھا ہو سکتا ہے یہ کم بولنے والا آدمی ہے یا کم علم اس کے پاس ہے، لیکن ہو سکتا ہے یہ اس سے زیادہ برگزیدہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں میں سے ہو، یہ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا ہو۔ پوشیدہ جو عبادتیں کرتا ہے وہ تمہارے علم میں تو نہیں ہے، ظاہر جو تمہارے پاس آ گئے وہ تمہیں دکھائی دے رہا ہے، لیکن باطن تو صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، تمہارے علم میں ہے، تو تم کسی کو کیسے بڑھا چڑھا سکتے ہو؟
یہ کسی بھی انسان کو زیبا نہیں دیتا کسی انسان کو گرانا اور کسی انسان کو اٹھانا. اور یہی معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں آیا جب ایک یہودی آیا اور کہنے لگا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ فوقیت دیتا ہوں، یعنی بڑا مانتا ہوں. تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ انہیں اللہ کے رسول سے بے پناہ محبت تھی. وہ کہنے لگے نہیں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا مانتا ہوں. تو اسی میں بحث ہو گئی. بحث ہوتے یہاں تک کہ صحابہ کرام نے اسے چاٹا رشید کر دیا. جب اسے مار دیا جو ہے تو پھر وہ اللہ کے رسول کے پاس آیا اور اللہ کے رسول سے کہنے لگا کہ فلاں صحابی نے آپ کو مجھے تماچا مارا ہے. تو ان کو بلایا گیا، بھائی ان کو تماچا کیوں مارا؟ کہا اللہ کے رسول یہ موسیٰ علیہ السلام کو بڑا کہتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ صحیح تو کہتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام ہمارے بھائی ہیں. یہ نہیں کہا کہ ہاں آپ نے صحیح کیا، کہا یہ صحیح تو کہہ رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام ہمارے بھائی ہیں. تو بھائی میں چھوٹا بڑا کیسے ہو گیا؟ آپ کون ہوتے ہو چھوٹا بڑا کہنے والے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ ہمارے بھائی ہیں، یعنی ہم سب برابر ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے کس کو کتنی فضیلت بخش دے. ہو ہمارا آپ کا معاملہ نہیں ہے کسی کو فضیلت دینا. اور آج دنیا کے اندر سب سے زیادہ پریشان سمجھ رہے ہو، جو آج سب سے زیادہ جو مشکلیں آ رہی ہیں، سب سے زیادہ پریشانی آ رہی ہے، جو گمراہی سب سے زیادہ اختیار ہو رہی ہے، وہ اسی وجہ سے کہ ہمارے مسجد کے مولانا تو بڑے اچھے ہیں، ہمارے مولانا تو یہ کہتے ہیں، ہمارے مولانا وہ کہتے ہیں. حقیقت میں وہ ہمارے مولانا کا معاملہ نہیں ہے، قرآن کیا کہتا ہے. ہمیں قرآن پر آ کر کے جو ہے دیکھنا چاہیے کہ قرآن کیا کہتا ہے. قرآن سے اگر ہم دیکھیں کہ لوگوں کو اس سے وزن کسی انسان کو بھی اگر کرنا ہے تو قرآن کی وزن کریے آپ، کہ قرآن کس طریقے کی ہمیں زندگی بتاتا اور سامنے والا زندگی کس طریقے کی گزارتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ اور ہر انسان کو رائٹ ہے، اللہ نے پوری رائٹ دیا ہے. کتاب وہ پوری ایک انسان کے لیے نہیں کیا، قرآن پوری نو انسانیت کے لیے نازل کیا ہے. وہ ہر انسان اس سے فیض یاب ہو سکتا ہے، ہر انسان اپنی رہنمائی کر سکتا ہے، اپنے لیے ہدایت کا ذریعہ ڈھونڈ سکتا ہے. اس کے اندر اللہ نے کسی کو سرٹیفکیٹ نہیں دیا. ٹھیک ہے کسی نے کتابوں سے زیادہ علم سیکھا ہے، کسی نے اسکول اور مدارس کے اندر نہیں پڑھا، تو کیا معنی جو ہے وہ عالم نہیں بن سکتا ہے، وہ اہل علم نہیں بن سکتا ہے؟ وہ بالکل بن سکتا ہے، اگر وہ محنت کرے. کیوں نہیں بن سکتا ہے؟ وہ ایک انسان مینجمنٹ کا کورس کرتا ہے، بزنس مین بنتا ہے، تو کیا عام آدمی بزنس نہیں بننے کا؟ تو اگر مینجمنٹ نہیں کیا ہے تو کیا اسے بزنس کرنا نہیں آنا چاہیے؟ کیا وہ اسے بزنس نہیں کرنا چاہیے؟ کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ اللہ نے اسے صلاحیت دیا ہے. اگر ہو سکتا ہے وہ مینجمنٹ والوں سے زیادہ اچھا بہتر بزنس کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو خلق کیا ہے اور ہر انسان کو اللہ نے رائٹ دیا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایایا فاعبدون، کہ اے ایمان والو ہم نے زمین کو تمہارے لیے کھول رکھا ہے، تم جہاں مرضی جا سکتے ہو، تمہارے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، سو خالص میری عبادت کرنا. کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے. ثم الینا ترجعون، اور ہر کسی کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا اور جواب دینا ہے. سمجھ رہے ہو؟ یعنی میرے پاس کھڑا ہونا، تمہیں جواب دینا ہے. تو پھر ایسا انسان جو اللہ کی ذات پر ایمان لاتا ہو، روز قیامت پر ایمان لاتا ہو، وہ کیوں کر کے جو ہے اپنے آپ کو کسی بھی طریقے سے معزز سمجھے گا؟ وہ تو صرف ڈرتا رہے گا اللہ تعالیٰ سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری کوئی بھی الفاظ، کوئی بھی زبان، کوئی کردار اللہ تعالیٰ کو برا پسند نہ آئے. کل کو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم کھڑے ہوں گے تو ہمارا کیا اثر ہوگا؟ مانا کہ چلو ٹھیک ہے، دنیا کے اندر آپ نے اپنے آپ کی شہرت کما لیا، اپنی زبان سے تعریف کر لیا، آپ بہت اچھے انسان ہیں، انسان نے آپ کو بڑا مان لیا، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو بڑا نہ مان رہا ہو تو سرٹیفکیٹ کس سے ملے گا؟ آپ کو بندے بانٹیں گے. روز قیامت جو بخشش اور مغفرت کا معاملہ آئے گا وہ کس سے؟ کسی انسان سے ہے؟ کوئی بھی انسان نہیں دے سکتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ کوئی بھی انسان نہیں دے سکتا ہے. انسان تو معاوضہ دے دیا آپ کو، جو دنیا میں جو معاوضہ ملنا تھا آپ کو وہ مل گیا. کسی انسان کو اگر نماز کی عوض اس کی تعریف ہو رہی ہے، روزے کی عوض تعریف ہو رہی ہے، جس عوض تعریف ہو رہی ہے دنیا میں اس کا عوض اس کو مل چکا ہے. آخرت میں جو صلہ ملنے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ دے گا، وہ آپ کے نیک صلاحیت کی وجہ سے دے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ کا اور کچھ تم ظاہر کرتے ہو، کچھ پوشیدہ بھی کیا کرو. یعنی کہ تم کیوں کہا گیا کہ جو اور رائٹ ہینڈ سے تم اگر کسی پہ نیکی کرو تو بائیں ہاتھ کو تمہیں فرق نہ پتہ نہ چلے. کیوں؟ اسی لیے کہ جو تعریف کی تم جو ہے دنیا میں دکھا کر کے جو کام کرو گے وہ دنیا نے دیکھا اور تمہیں تمہاری تعریف کیا، تمہارا معاوضہ مل گیا. جو تم پوشیدہ طور پر کرو گے، چپ کے کرو گے، وہ صرف اللہ اور بندے کے بیچ کا معاملہ ہے، اس کا صلہ اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا، کیونکہ دنیا نے نہیں جانا. سمجھ رہے ہو؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے کالی کملی میں لپٹے ہوئے انسان اٹھو، کھڑے ہو جاؤ. یہ رات تمہارے لیے آرام کے لیے نہیں بنی ہے، ہاں کچھ رات سو لیا کرو، کچھ نصف راتوں میں میری عبادت کیا کرو. وقت اتنا نہیں دیا کہ تمہارے پاس 2000 3000 سال ہے، تم آرام سے اپنے کام کو انجام دیتے رہو گے. اگر تم سو جاؤ گے تو پھر سو جاؤ گے. تمہیں بہت ساری تم پر ذمہ داریاں اور اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا ہے تمہارے کو. اور حقیقت راحت اور آرام زندگی کی دنیاوی زندگی میں نہیں ہے، وہ حقیقت مرنے کے بعد ہے.
دنیاوی زندگی کے اندر ایک انسان بتا دو راحت اور آرام سے زندگی بسر کر رہا ہو. اگر آپ محنت نہ کرو تو بھوک سے پریشان ہوں گے, اسباب سے پریشان ہوں گے. آپ محنت کر رہے ہو تو پھر دھوپ اور چھاؤں کا, گرمی اور سردی کا جو ہے مزہ چکھتے رہو. تکلیفیں شدت معلوم ہو رہی ہے آپ کو, دھوپ میں نکل رہے ہو, سیکھ رہے ہو. سردیوں کا جو ہے پریشانیاں ہو رہی ہیں تمہارے کو. طرح طرح سے لوگوں سے جو ہے آپ کا جو ہے کہیں بھی کسی انسان سے جو ہے ٹکراؤ ہو جاتا ہے, بات چیت بھی بگڑ جاتی ہے, بدتمیزیاں بھی آدمی کرتا ہے. طرح طرح سے آپ کو مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کیوں؟ وہی مصیبت آپ گھر میں بیٹھ جاؤ, آپ اس مصیبت کو اگر بھاری سمجھتے ہو, آپ ہلکی مصیبت گھر میں آپ سمجھتے ہو کہ آرام کرنے سے ہماری زندگی آسان ہو جائے گی, ایسے ہرگز نہیں ہوگی. دن گزر جائے گا, جب رات ہوگی بچے تمہارے جو ہے تم سے کھانے پینے کی جو ہے امید جو رکھنے والے ہیں, جو تمہارے زیر نگران ہیں, وہ شام کو تم سے جب چیزیں مانگیں گے, ہمیں بھوک لگی ہے کھانا, تو کہاں سے لاگے دو گے ان کو؟ اگر پڑوسیوں سے مانگنے جاؤ گے تو ذلیل ہوں گے آپ. تو کہیں نہ کہیں انسان اس دنیا کے اندر پریشان حال ہے. کوئی بھی انسان اس دنیا کے اندر خوشحال نہیں ہے, اور نہ ہی خوشحال رہ سکتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے دنیا کی تیاری مت کرو, آخرت کی تیاری کرو. دنیا تو ایک دن ختم ہو جانے والی ہے, سمجھ رہے ہو؟ ایک وقت کے لیے دنیا میں تمہیں بھیجا گیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے دنیا میں تمہیں اس لیے نہیں بھیجا کہ تم دنیا میں لپت ہو کر گم ہو کے رہ جاؤ, بلکہ ہم نے دنیا میں اس لیے بھیجا تاکہ ہم تمہیں آزمائیں. تم میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے, سمجھ رہے ہو؟ تو یہ انسان کو بہت ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ کو سمجھے, اور انسان اس چیز کو سمجھتے ہوئے اپنی زندگی کو بشر کرے, اور تاکہ اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر کے وہ انعام اپنا پالے جو اللہ تعالیٰ نے اس سے وعدہ کیا ہے. اور وہ حق بھی رکھے اللہ تعالیٰ سے, اے اللہ میں تیرے حکم کے مطابق زندگی بشر کیا ہوں, میں نے نہیں نافرمانی کیا تیری, اور میں تو زندگی ہی گزارا نہیں, میں تو زندگی ہمیشہ خوف میں گزارا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہا میں اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا. نافرمان بندوں کو اگر میں پسند نہیں کرتا, فرما بردار کو میں اپنی نظروں سے اوزل نہیں کرتا, میں ان کو ہمیشہ اپنی نگاہوں میں رکھتا ہوں, میں ان کو دیکھتا ہوں, جب ان کو کسی چیز کی حاجت میں ان کی مدد کرتا ہوں. یہی تو خدا ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ مِن دِينٍ فَلَن تُقْبَلَ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جو شخص اسلام کے سوا اور دین تلاش کرے اس کا دین قبول نہ کیا جائے گا, اور وہ آخرت میں نقصان پانے والوں میں ہوگا. سمجھ رہے ہیں؟ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جو شخص اسلام کے سوا اور دین تلاش کرے اس کا دین قبول نہ کیا جائے گا, اور وہ آخرت میں نقصان پانے والوں میں سے ہوگا. كَيْفَ يَهْدِ اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کیسے ہدایت دے گا جو اپنے ایمان لانے اور رسول کی حقانیت کی گواہی دینے اور اپنے پاس روشن دلیلیں آ جانے کے بعد کافر ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ایسے بے انصاف لوگوں کو راہ راست پر نہیں لاتا. اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. ان کی تو یہی سزا ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہو. آپ ایمان لے آئے, آپ نے کہا میں مسلمان ہوا, اب آپ اس پر عملی زندگی نہیں بشر کر رہے ہو, کس بات کے آپ مسلمان ہو؟ اور یہ حقیقی بات ہے کہ جس انسان نے اللہ کی ذات پر ایمان لے آیا اور کہا میں روز قیامت پر ایمان لاتا ہوں اور میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں, جو ہم تک یہ بات پہنچایا جس نے, اور جس شخص پہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے اپنا دین پہنچایا اور جس نے محنت کر کے ہم تک پہنچایا, اگر وہ ایمان کے دائرے میں آ کر کے یہ ایمان لانے کی گواہی دیتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ پھر جاتا ہے, یعنی کہ پھر جانے سے یہ نہیں کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں کافر ہو گیا, وہ کہتا نہیں میں کافر ہو گیا, لیکن ہر وہ کام کرتا ہے جو کافر کرتے ہیں. ایک انکار کرنے والا جو اسلام کو انکار کرتا ہے, اسلام کو سرے سے نہیں مانتا, جو کام کرتا ہے وہی کام وہ بھی شخص کرتا ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے. تو کیوں کر کے وہ مسلمان ہو گیا؟ کیسے وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ کیا صرف یہ جو ہے اس سے وعدہ کیا گیا تھا کہ تم صرف کلمہ پڑھ لینا, باقی اس کے بعد تم تمام برائیوں کا کام کرنا ہو, تم کافر نہیں رہو گے اور تمہاری بخشش اور مغفرت ہوگی؟ اللہ نے کہاں وعدہ کیا ہے؟ ایسا کہیں وعدہ کیا ہو کہ صرف تم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جانا, باقی وہ سارے کام کرنا جو کافر کرتے ہیں.
یعنی وہ جو انکاری ہیں وہ سارے کام کرتے ہیں وہی کام تم بھی کرنا اور تم بخشے جاؤ گے اور تمہاری مغفرت. ایسا کہیں بھی کسی کے پاس کوئی کتاب ہے تو لا کے دکھائے. وہ کون سا اللہ تعالیٰ کے پاس سے اس کے پاس کوئی پروانہ ایسا آیا ہوا ہے جو پڑھ لیا ہے اور پڑھ کر کے اس پہ ایمان رکھا ہوا ہے کہ اب ہم نے ایمان لیا لیا اب ہم جو کچھ بھی کریں ہمارے لیے آزادی ہے فل. ایسا کہیں بھی نہیں ہے. کلمہ پڑھنے سے کوئی انسان مسلمان نہیں بن جاتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ کلمہ کے ساتھ ساتھ وہ اپنی زندگی کو بشر کرتا ہے, کلمے کو اپنا آئیڈیل بنا لیتا ہے. جب بھی وہ کوئی برا کام کرنے کی طرف مائل ہو, جب بھی اسے یاد آ جائے میں کلمہ گو انسان ہوں, میں تو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہوں, میں تو روز قیامت پر ایمان رکھتا ہوں, میں تو اس دن پر ایمان رکھتا ہوں جس دن اللہ کے سامنے مجھے کھڑا ہونا, میں کیا جواب دوں گا اللہ تعالیٰ کو. تو وہ ہرگز ایسا کام نہیں کرے گا. اگر وہ اس کی طرف جا بھی رہا ہوگا تو وہ پلٹ آئے گا, نہیں نہیں میں ہرگز نہیں جا رہا ہوں, میں تو کلمہ گو انسان ہوں, میں تو کلمے کے لحاظ سے مسلمان ہوں. لیکن جس انسان کے اندر یہ خیالی پلاؤ پک رہے ہیں اور دنیا نے ان کو ایک میسج دے دیا ہے کہ سارے مسلمان ایک دن بخشے جائیں گے, مغفرت ان کی ہو جائے گی چاہے جتنا بھی تم پر گناہ کیوں نہیں ہوگا, تھوڑے دن کی سزا کاٹنے کے بعد. یہ صرف یہودیوں کا معاملہ ہے, یہ کافروں کا معاملہ ہے. اس طریقے جو کہتے ہیں کہ چند دنوں کے اندر ہم عذاب میں جھلسائے جائیں گے اور ڈالے جائیں گے, اس کے بعد ہم نکال کر کے جو ہے عیش و عشرت کی زندگی میں ہم آ جائیں گے اور جنت میں چلے جائیں گے. ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو جہنم میں چلا گیا, جس کا نار فی نار جہنم خالدین فیہا, جو جہنم میں چلا گیا وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا. وہ ایسا نہیں کہ اس کو جو ہے تھوڑے دن کے لیے سزا دیا جائے گا. یہ دنیاوی جو ہے جیل نہیں ہے جہاں بیل پہ رہائی کر کے اپنے آپ کو لے آؤ گے اور آزاد کر لو گے, یا رشوت دے کر کے اپنے آپ کو آزاد. وہاں اللہ تعالیٰ کا معاملہ دنیاوی جیسا معاملہ نہیں ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر فرمایا سخت معاملات جو ہے یہاں دنیا کے اندر انصاف کے لیے پیدا کیا ہے. اپنے قانون کو دنیا میں بھی نافذ کرنے کی کوشش, وہ پوری طریقے سے اپنی کتاب اسی لیے اتارا کہ تم دنیا کے اندر میرا قانون نافذ کرو. جو قانون آخرت کا وہی قانون دنیا کا ہے. کوئی قتل کر دیا تو وہ قتل کر دیا گیا, ہمیشہ کے لیے قتل کیا, وہ تو اس کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے. جسے پھانسی کی سزا سنا دی گئی وہ پھانسی پہ چلا گیا, اس کو دوبارہ زندہ کر کے پھر آزاد زندگی دے سکتے ہو آپ. اس کی دنیا کی زندگی ختم ہو گئی. اسی طریقے سے آخرت کی زندگی تمہاری ختم ہو جائے گی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے, جو معاملہ ہو گیا آپ کے. بس یہ ہے کہ یہاں آپ کو سولی پہ چلا گیا, آپ کی روح نکلی, آپ کا ٹینشن ختم ہو گیا, ساری سزا معاف ہو گئی. قتل کر دیا گیا, آپ کی سزا معاف ہو گئی. لیکن آخرت کا معاملہ نہیں ہے. وہاں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا اور میں اس کے اندر دوبارہ پھر جان ڈال دوں گا, اور موت موت پکارے گا, اس کو موت نہیں آئے گی. ایک کھال جل جائے گی, دوسری کھال ہم اس پہ چڑھا دیں گے. ہم کہہ رہے ہیں جس طریقے سے بھی معاملہ ہو جائے گا وہ آخرت کا معاملہ ہے. لیکن کم سے کم اتنا اگر کوئی بھی انسان مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے تو ظاہر ہے ہمیں اس کو دل سے ماننا چاہیے, اور اللہ ہے تو ظاہر ہمیں سزا بھی دے سکتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اگر اللہ ہے, ہمارا یقین ہے اللہ ہے, تو ظاہر ہے ہر چیز کا اختیار ہے اس کا, اور ہر شے پر ہمیں ایمان لانا چاہیے. اور اگر ہم یہ انکار کرتے ہیں کہ اللہ ہے ہی نہیں سیدھے سے, تو کوئی بات نہیں, آپ جو مرضی سو کرو, بعد موت کے تمہیں پتہ چل جائے گا کیا ہے کیا نہیں ہے. وہ تمہارا اپنا ذاتی خدا کا معاملہ ہے. لیکن تم اقرار بھی کرتے ہو, ایمان بھی لاتے ہو, اور پھر تم سرکشی کرتے ہو, پھر تم گمراہی والا کام کرتے ہو, سارے وہ کام جو اللہ نے منع فرمایا ہے. تو ایسے میں پھر اپنا خیال رکھیے گا کہ پھر اس طریقے سے تم دھوکہ دے کے بچ نہیں پاؤ گے. اور کہیں نہ کہیں اگر تمہارے اندر ذرا سی بھی احساسات ہے, جتنے بھی امت مسلمہ ہیں آج پوری دنیا کے اندر جو ذلیل و خوار و رسوا ہو رہے ہیں, یہ اس بات کو تنہائی میں جا کر کے سوچے کہ میں مسلمان ہونے کے باوجود ہماری تاریخیں بھری پڑی ہوئی ہیں جس پر کبھی بھی کوئی مسلمان کسی کافر سے ڈرا نہیں ہے, اور آج ہمارے اندر اس طریقے سے دہشت ہے. تو کیوں ہے؟ آج ہم پر جو ہے ہر چیز کا پابندی لگائی جاتی ہے, اور ہم مان لیتے ہیں, جو کہ پیچھے ہمارے امت مسلمہ جو تھی اور جو مضبوط طریقے ایمان والے تھے, انہوں نے کبھی کسی شرط کو نہیں مانا. ہمارے اوپر جو اللہ نے حلال کیا ہے تم کیسے حرام کر سکتے ہو, اور تمہاری حرام کردہ کو ہم کیسے مان سکتے ہیں کہ یہ چیز ہمارے لیے حرام ہے. تمہارے لیے حرام ہے, تم اپنے لیے مت کھاؤ. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ نے جو ہے قرآن کے اندر فرمایا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جب یہ شراب پینے لگیں یا کوئی بھی برا کام کرنے لگیں, آپ دیکھو ان کے معاملے میں ہرگز مت پڑنا, یہ ان کا اپنا ذاتی معاملہ ہے, یہ اپنے لیے حلال سمجھتے ہیں, ان کو مت اس پہ روکنا کہ تم شراب مت پیو جب تک یہ ایمان نہ لا لے. ہاں, ان کو ایمان کی دعوت دیتے رہنا, ان کو ایک اتنا صراط المستقیم نے سیدھا راستہ بتاتے رہنا, ان کے اندر انسانیت پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہنا. لیکن ان کو شراب پی رہے ہیں تو ان کے لیے ابھی حلال ہے, جب تک یہ ایمان نہیں لاتے ہیں ان کے لیے حلال ہے یہ پینے, ان کو منع مت کرنا, روکنا مت. تو آج امت مسلمہ جو ہے, جو چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ اپنے لیے حلال سمجھتی ہے, اس کو دوسرا شخص کیسے منع کر سکتا ہے؟ اپنے لیے حرام تم سمجھو, مت کھاؤ پیو, ہمارے لیے کون ہوتے ہو تم حرام کرنے والے؟ سمجھ رہے ہو؟ ہم تو تمہارے کو شراب پیتے ہو تمہیں نہیں منع کرتے جو کہ حرام ہے, ہم نہیں کرتے کہ آپ مت اسے پیے, آپ پیو, آپ کی مرضی ہے, آپ کے لیے حلال ہے, آپ پیو. تو ہماری چیز جو چیز اللہ کی طرف سے ہمارے لیے حلال کی گئی تم کیوں منع کرتے ہو؟
اس سے ظاہر ہے تم فتنہ پیدا کر رہے ہو. تم چاہتے ہو ہم سے لڑیں, تم فساد برپا کرنا چاہتے ہو, تم ہرگز نہیں چاہتے ہو زمین پہ امن قائم رہے. سمجھ رہے ہیں؟ لیکن افسوس کہ آج جو ہے ہم اس مومنٹس میں ہی نہیں ہیں, ہمارے پاس وہ ایمان ہی نہیں ہے کہ ہم ٹکرائیں, ہم بات کریں ان سے. آپ اس طریقے کی کیسے یہ شرطیں لاگو کر سکتے ہو؟ آپ کی مرضی سے ہم زندگی بشر کریں گے. کل کو تم کہہ دو میں نماز نہ پڑھو, ہم نماز چھوڑ دیں, ہم روزہ نہ رکھو, روزہ چھوڑ دیں, تم کہہ دو کافر بن جاؤ, ہم کافر بن جائیں تمہاری مرضی سے. یعنی خدا کا کوئی معاملہ ہی نہیں, کوئی تصور ہی نہیں رہا, ہم تمہیں خدا مان لیں. کوئی بھی انسان اس دنیا کا بتائے, اگر وہ چیز جو ہمارے اسلام میں حلال ہے, اللہ مجھے حلال قرار دیتا کہ یہ چیز تم کھاؤ پیو جہاں بھی رہو, اور بری فحش کی چیز کے پاس مت جانا, زنا مت کرنا, نہیں کرتا میں زنا سے اپنے, جو زنا کرتا ہے وہ کافر ہے, اس کو قتل کر دو. سمجھ رہے ہو؟ لیکن جو ہے جو چیزیں میرے لیے حلال ہے, میں اس کے لیے اس کو حلال سمجھتا ہوں, اور میں اس کو جو ہے اپنی استعمال کرتا ہوں, اپنی امانت سمجھ کر اسے استعمال کرتا ہوں. تم ہوتے کون ہو کہ میری امانت میں خیانت کرنے والے؟ تم کون ہوتے ہو روکنے والے؟ تم چاہتے ہو ہم سب کافر ہو جائیں؟ ہم تمہاری بات کو مان لیں خدا کو چھوڑ کر کے, جو کہ ہم ایمان لا چکے, اللہ ایک ہے, اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے. تو یہ, لیکن آج افسوس کی بات ہے کوئی شخص آواز بھی نہیں اٹھاتا اس پہ, بولتا بھی نہیں ہے کچھ. ٹھیک ہے جی, ہم امن چاہتے ہیں, ہم صبر کریں گے, ہم شکر کریں گے. شکر کا ایک پیمانہ ہوتا ہے, صبر کا ایک پیمانہ ہوتا ہے. اگر مان لیجئے آپ کو کوئی کہے کافر ہو جاؤ, کیا کہو گے؟ ہم صبر کریں گے, کافر ہو جائیں گے. جب کافر ہی ہوگا تو صبر شکر کہاں رہا تمہارے اندر؟ تم تو اللہ والے رہی نہیں, اللہ کے بندے رہی نہیں, پھر کاہے کو تم جو ہے شکر صبر کی بات کر رہے ہو؟ تمہیں کہہ دیا جائے خدا کی عبادت چھوڑ کر کے تم جو ہے بتوں کی عبادت کرو, اب بت پرستی پہ تم چلے گئے اور بتوں کی پوجا کرنے لگے, تم میں اور کافر میں کیا ڈفرنس رہ گیا؟ کوئی ڈفرنس نہیں رہ گیا. نہیں, ہم نہیں کہتے کہ فساد برپا کرو, حق تو مانگو اپنا, تمہارا حق ہے, اللہ کی طرف سے ہے, تم اپنا حق مانگو, محبت سے دے دو ٹھیک ہے, لڑ کے چھین لو. اللہ تعالیٰ نے رائٹ دیا ہے انسان کو, پورا رائٹ دیا ہے. اگر آپ کا کوئی حق مارتا ہے, آپ کے ساتھ کوئی ناانصافی کرتا ہے, آپ اسے لڑو, اپنا حق لو اس سے. سمجھ رہے ہیں؟ ہمیں آزاد زندگی چاہیے, ہم زمین پہ ہمیشہ کے لیے نہیں آئے ہوئے ہیں, ہمیں مرنا ہے. یہی معاملہ تمام صحابہ کرام کا رہا. کفاروں نے اپنے پاس بلایا, بادشاہ آپ سے ملنا چاہتا ہے, بادشاہ کے پاس گئے, بادشاہ نے کہا جی آپ کیا چاہتے ہو؟ جی ہمارے مابین تو آپ کو معلوم ہی ہے, اور ہماری فطرت سے آپ آگاہ ہیں, آپ کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. فرمایا دیکھو اگر میں تمہیں کچھ لے دے کے بھیج دوں, تم چلے جاؤ ہمارے ملک سے. کہنے لگے نہیں, میں تم سے زیادہ اس زمین پہ جتنی بھی چیزیں اگ رہی ہیں نا, جو امانتیں ہیں, تم سے زیادہ اس کا حقدار ہوں. کیوں حقدار ہوں؟ میں اس خدا کی عبادت کرتا ہوں جس کی یہ زمین ہے, اور تم اس کے دشمن ہو, تم اس سے بغاوت کرتے ہو. تمہارا حق نہیں ہے زمین پہ رہنے والی چیز جو ہے اس کو کھاؤ پیو, تم ایسے عشرت کی زندگی میں. ہمارا حق ہے کیونکہ میں اس اللہ کو مانتا ہوں. اور اگر تم چاہتے ہو ہم تمہارے ملک سے چلے جائیں اور ہم کسی طریقے سے یہاں کا امن نہ خراب کریں, اور تم امن سے بڑھیا کھاتے پیتے رہو, تو 3 چیزیں ہمارے پاس ہیں. اول چیز کہ تم کلمہ پڑھ لو, ہماری طرح مسلمان ہو جاؤ, ہم تمہارے ملک میں ہاتھ نہیں ڈالیں گے, آپ اس کے حاکم بھی بنے رہو, آپ کھاؤ پیو. اور جو ہمارے پہ فرض ہے وہ تمہارے پہ فرض ہے. ظاہر ہے غریب غربا یتیم مسکین کا آپ بھی حق لگاؤ گے, اور ہم آپس میں بھائی بھائی ہو جائیں گے. آپ کے یہاں آئیں گے جائیں گے, ہم بھی ہر چیز کو کھائیں گے پیئیں گے. نہیں مانتے ہو تو ذلیل ہو جاؤ, پھر ٹیکس دو مجھے, میں تمہارے پہ حملہ نہیں کروں گا. ہم آئیں گے نہیں, اپنی جو بھی امانتیں تمہاری ہیں تمہارے پاس پڑی ہوئی, اپنا کھاؤ پیو جیسے مرضی چاہو, ہمیں ٹیکس دیتے رہا کرو, سال کا اتنا مجھے چاہیے. کہنے لگے یہ تو پہلے سے زیادہ معاملہ خراب ہے, اگر ہم تمہیں ٹیکس ہی دینے لگے, یہ تو میں تمہارے مابین ہو گیا, میں تو ماتحت تمہارے ہو گیا, تم تو مجھ پر حاکم ہو گئے. ٹیکس لینے والا کون ہوتا ہے؟ حاکم ہی ہوتا ہے نا.